آج پاکستان میں مسلمانان ملت سراپا احتجاج ہے. نیدرلینڈ کے اندر ایک بدبخت کے اس اعلان کے اوپر جس میں اس نے العیاذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد ڈرا محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقابلے کا اعلان کیا ہے, کانٹیسٹ ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ العیاذ باللہ ساری دنیا کے کارٹونسٹس اور آرٹسٹس ان کو دعوت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائیں. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کی والہانہ وابستگی, ان 2.25 ارب مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبات ہیں, حقیقت یہ ہے کہ دین دشمن لوگ اور خدا کے دشمن, نبیوں کے دشمن, تہذیب سے اور تمدن سے اور اخلاقیات سے عاری لوگ, وہ اس سے خوفزدہ ہے, اور ان جذبات کو چھیڑ کر, ان جذبات کو اشتعال کے اندر لا کر اس حوالے سے ان اربوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھا کر یہ خوش ہوتے ہیں, ان کو خوشی محسوس ہوتی. یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اخلاق سے اور تہذیب سے عاری یہ لوگ نفسیاتی مریض ہیں. یعنی وہ انسان جو اربوں انسانوں کو دکھ پہنچا کر خوش ہو, جو اربوں انسانوں کے جذبات کو پامال کر کے ان کے عقیدت اور محبت کے مراکز کے اوپر حملے کر کے خوش ہو اور اس کو ایک اچھی چیز سمجھے اور اس پر فخر کرے, اس سے زیادہ انسانیت سے دور کون ہو سکتا. اور وہ ملک جو اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہمارے ہاں ہم انسانی حقوق کے اوپر کے علم بردار ہیں, اور جو اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں, حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان 2.25 ارب مسلمانوں کے قلبی جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلیوں کے بارے میں تو انہوں نے قوانین بنائے, کتوں کے بارے میں بنائے, خنزیروں کے حقوق ان کے ہاں طے ہیں, لیکن اتنی بڑی دنیا, اور صرف مسلمان نہیں, ہر انصاف پسند شخص جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی انصاف ہوگا, وہ اس عمل کے اوپر لعنت بھیجے. وہ کہے گا وہ یہ کیسی چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ آؤ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اتنی بڑی تعداد کے اندر انسانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائیں, ان کو خون کے آنسو رلائیں. کتنے لوگ ایسے, آپ یقین کریں, ہم میں تو ہر مسلمانوں میں بھی ہر قسم ہوتی ہے, میرے ساتھ نوجوانوں کا تعلق بہت زیادہ رہتا ہے. کتنے نوجوان مجھے میسج کرتے ہیں اور مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ جب سے یہ ہے کتنی راتیں ہو گئی ہم سوئے نہیں, ہم اس اضطراب کے اندر اور بے چینی کے اندر ہیں کہ ہمارے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور اس بے بسی نے کتنے لوگوں کو فرسٹریشن اور اس ایسی تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے کہ جس میں وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اس کے اندر کیا کریں. یہی احتجاج ان کے بس کے اندر ہے, اور اس احتجاج کو ان لوگوں تک ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی کیونکہ ان کے قوانین نے ان کو تحفظ دیا ہوا. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہم نے محسوس کی کہ ہم عجیب مخمسے کے اندر ہیں. مخمسہ یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا پبلسٹی سٹنٹ ہے. دنیا میں جس رسالے نے مقبول ہونا ہو, جس بندے نے اپنی شہرت کرانی ہو, جو آدمی یہ چاہے کہ میری ویب سائٹ یا میرا میگزین یا میرا ٹویٹر کا ہینڈل یا کوئی بھی چیز میری وہ آنن فانن کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے اور کروڑوں لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, تو اس نے ایک ذریعہ یہ سوچا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو. ان کی گستاخی کرو گے تو اسی لمحے کے اندر 50-60 کروڑ مسلمان کم سے کم جو ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں وہ اسی لمحے حرکت کے اندر آئیں گے. وہ حرکت میں آئیں گے تو تمہاری مذمت کریں گے, تمہاری مذمت کریں گے, ساری دنیا تمہیں 1 منٹ میں جان جائے گی, تمہارے میگزین کو جان جائے گی, تمہاری ویب سائٹ کو پہچان لے گی, اور ویب سائٹ کے ہر کلک کے اوپر ڈالر ملتے ہیں. تو جب یہ 60 کروڑ لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے بھی
تمہاری ویب سائٹ پر آئیں گے، تمہیں اتنے کروڑ ڈالر مل جائیں گے اس کے اوپر. یہ نفسیات کار فرما ہے ان سارے کاموں کے پیچھے. یعنی دنیا مادیت پرستی کی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ چند ٹکے اور پیسے کمانے کے لیے اس کے گستاخ ہاتھ نبیوں کے دامن تک جا پہنچے. نبیوں کے دامن تک اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہے اس لیے کہ کچھ چند ٹکوں کا فائدہ ہو جائے. اب میں کبھی یہ سوچتا ہوں، صحیح بات یہ کہ مجھے مخمصہ ہے، احتجاج کریں تو بھی ان کو فائدہ. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نام لے لے کر شور مچائیں اور ان کو اس سے فائدہ ہو. احتجاج نہ کریں تو وفا اور غیرت اجازت نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اتنا بڑا کام ہو اور ہم خاموش رہ جائیں، ہم بیٹھے رہ جائیں، ہم اس میں کچھ بھی نہ بولیں. تو میں تو یقین جانے کہ ایک ایسی عجیب جگہ پر بعض اوقات کھڑا ہو جاتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اگر کچھ بولے تو یوں لگتا ہے کہ ان کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں، نہ بولیں تو اپنا دل، اپنا جگر، اپنی طبیعت انسان کی وہ ایسی اس طرح ہو جاتی. فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، فارسی کا ایک ضرب المثل ہے کہ اگر نہ بولوں تو دل جلتا ہے اور اگر بولوں تو زبان جلتی ہے. کہ اگر اس میں تو خیر نہیں ہے کہ بولے بندہ تو انہی کو فائدہ پہنچتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، نہ بولے تو یہ امت کے اوپر ایک ایسے لگتا ہے جیسے بے حسی کی ایک چادر تن گئی ہے کہ جو کسی چیز سے حرکت کے اندر نہیں آتی. اللہ جل شانہ اس بے بسی کی صورتحال کے اندر اور اس مظلومیت کی صورتحال کے اندر اس ساری امت کا حامی و ناصر ہو. اور جو لوگ یہ اقدامات کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اللہ جل شانہ اپنے حبیب کی عزت و ناموس کا سب سے بڑا محافظ خود ہے، اور اللہ جل شانہ کے غضب کا کوڑا حرکت کے اندر آنے کے اندر دیر نہیں لگاتا. جب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہوگا تو دنیا کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گی کہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے دشمنوں کو اور ان کی توہین اور تذلیل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ جل شانہ کس انجام کے ساتھ دوچار کرتے ہیں. وآخر